فاطمہ کے دونوں کے سر حاجی بہار میں ہے فاطمہ کے دونوں کے سر حسن کے تیر بدن میں حسن کے تیر بدن میں حسین تیروں پر عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں کے سر نہ جانے کہ ہے زینب نے تشک میں کیسے آئے نہ جانے کہ ہے زینب نے تشک میں جگر کے ٹکڑے حسن کے جگر کے ٹکڑے حسن کے کبھی حسین کا سر عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں کے سر حسن کو دیکھا ہے قاسم نے سکینہ دیکھتی ہے باپ کو تہے خنجر عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں کے سر حسن کے ٹکڑے بدن کے حسن کے ٹکڑے بدن کے کبھی حسین کا سر اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين إمام المغربين والمشرقين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون. صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد. گرامی، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ انعام کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً مانتے وہی ہیں جو سنتے ہیں. مانتے وہی ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو تو اللہ قبروں سے اٹھائے گا کہ وہ اسی کی طرف پلٹائے جائیں گے. ہم سن لیں اس سے پہلے کہ ہمیں سنایا جائے. دو موقع ہے انسان کے لیے. ایک سننے کا، جس میں پروردگار عالم نے کہا کہ بے شک یقیناً ماننے والے وہی ہیں کہ جو سنتے ہیں. کس کی سنتے ہیں؟ ہم مولا کائنات کو مان رہے ہیں تو ان کی ہم سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ اگر امام حسن مجتبی علیہ السلام کو مانتے ہیں اللهم صل على محمد وعلى محمد. سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ اگر انسان جس کی مانتا ہے اس کی سنتا ہے. لیکن اگر ہم اس آیت کے اوپر غور اور فکر کریں اور اپنے آپ کا محاسبہ کریں تو ہمیں ملے گا کہ ہم مانتے تو ہیں لیکن سنتے نہیں. آج کے زمانے میں ہم مانتے ہیں لیکن سنتے نہیں. مولا کائنات کی محبت کا دم بھرتے ہیں، مانتے ہیں لیکن علی کی سنتے نہیں. ائمہ تحریر کو مانتے تو ہیں لیکن ان کی سنتے نہیں. اگر انسان ان مقدس ہستیوں کو سننے لگتا تو کبھی کسی کو گمراہی کی اور اصلاح کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑتی. انسان گمراہ ہو جاتا کہ ہر انسان آواز اٹھانے والے کی آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملا دیا کرتا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ آواز جو بلند کی جا رہی ہے وہ آواز سچائی کی ہے یا جھوٹ کی آواز ہے، وہ حقیقت کی آواز ہے یا پھر دھوکے کی آواز ہے. اور قرآن نے بارہا کہا کہ ہر کی آواز کے پیچھے اپنی آواز نہ لگاؤ، تحقیق کر لو کہ بلانے والا تمہیں اللہ کی جانب بلا رہا ہے یا شیطان کی جانب بلا رہا ہے. جی ہاں، یہی پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وہی مان سکتے ہیں کہ جو سنتے ہیں. مانے گا وہی کہ جو سننے کی صلاحیت رکھتا ہے. ہم مان رہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ہم عزادار ہیں، لیکن مجلسوں میں جا کر سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں، یا باہر کھڑے ہوئے ہیں یا کہیں اور انسان گفتگو کو سن رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، تو یہ ہمارا عمل خود گواہی دے دیتا ہے کہ ہم مانتے تو ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں. اب آرہا اس کی طرف کتبہ ذاکرین نے توجہ دلائی ہے کہ صرف ماننا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی سننا بھی ضروری ہے. ہم خدا کو مانے، اللہ ایک ہے، اگر اس کی نہ سنیں تو کیا ہم حقیقی اعتبار سے مسلمان رہ جائیں گے؟ مانا تو ابو سفیان نے بھی تھا، مانا ابو سفیان نے، لیکن سنا نہیں تھا. اگر سن لیا ہوتا تو ایمان اس کے دل میں اتر گیا ہوتا. سننا کمال نہیں ہے، ماننا کمال نہیں ہے، بلکہ سننا کمال ہے. کہ ہم مان رہے ہیں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اس کی کتنی سن رہے ہیں یہ بہت اہم بات ہے. کہ مولا کائنات کو ہم مان تو رہے ہیں، اگر کہیں پہ بات آتی ہے تو ہم اپنے آپ کو بہت فخر سے کہتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں. ہم علی کی باتوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں، مولا کائنات کی سیرت کو کتنا اپنا رہے ہیں. بارہا مولا کائنات کی زندگی ایام آزادی سے شروع یا ابتدا ہے ایام آزادی. آج پہلی بار مسلسل 2 مہینہ 8 دن
آپ مجلسیں سنتے رہیں گے اور علماء خطبہ ذاکرین پیغامات آل محمد بیان کرتے رہیں گے۔ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو صرف اور صرف مجلس شہزا پہ خالص سننے کی نیت سے آتے ہیں؟ اکثریت ہم میں سے ایسی ہے کہ کوئی تبرک کی بنیاد پر آتا ہے، کوئی تعلقات کی بنیاد پہ آتا ہے کہ ہم فلاں جگہ مجلس میں نہ جائیں گے تو وہ ہمارے یہاں نہیں آئیں گے، یا پھر محرم آیا ہے مجلس میں جانا ہے، عزاداری کرنی ہے۔ نہیں، یہ عادت نہیں بنا ہے، عزاداری عادت کا نام نہیں ہے بلکہ تبدیلی کا نام ہے کہ ہم تبدیلی لائیں کہ جس کو مان رہے ہیں اس کو سنیں بھی کہ اس نے کیا پیغام دیا ہے ہمارے لیے، اس نے ہم تک کیا میسج دیا ہے، کیا پیغام پہنچایا اس نے ہمارے لیے۔ تو ہم مجلسوں میں جا تو رہے ہیں، ہم روئیں گریا کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام پر، تو یہ فکر کریں کہ ہم کیوں رو رہے ہیں حسین کے اوپر، کیا وجہ ہے کہ ہم رو رہے ہیں حسین کے اوپر۔ جب تک وجہ معلوم نہیں ہوگی تب تک رونا ہمارا فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ ہم غور و فکر کریں کہ ہم گریا کر رہے ہیں تو کیوں گریا کر رہے ہیں امام حسین پر، کس وجہ سے گریا کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ امام کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، اس وجہ سے گریا کر رہے ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے؟ اصل وجہ ہمیں تو حسین کی پیاس یاد رہ گئی لیکن حسین کا مشن ہمیں یاد نہیں رہا۔ ہمیں حسین کی پیاس کو یاد ہے، حسین کے اوپر جو ظلم ہوا ہمیں وہ یاد ہے، اہل خانہ پر اہل حرم پہ جو مصیبتیں ڈھائی گئی، ظلم ہوا وہ ہمیں یاد ہے، لیکن مقصد حسین، مقصد سجاد، مقصد زینب عمریہ مقام ہم بھول گئے ہیں۔ ان کا مشن کیا تھا؟ امام حسین نے اپنے مشن کو پوشیدہ نہیں رکھا بلکہ آشکار کر کے نکلا۔ کیا کہہ کے نکلے 28 رجب سے امام حسین؟ میں نکل رہا ہوں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کے لیے۔ ہم نے امام کو مانا لیکن کتنے ہم نے امام کے مشن کو آگے بڑھایا؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے پابند ہیں، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں؟ حسین کا ماتم کر لینا کمال نہیں ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں حسین کا مشن نہیں ہے تو حسین کا جنازہ بھی کندھے پہ ہو تو کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں۔ کیا بات ہے، جنازہ بھی اٹھانے والا کوئی نہیں، جنازہ تو غیر بھی اٹھاتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ہم سے زیادہ بہتر اور احسن طریقے سے اور بہترین خلوص کے ساتھ غیر حسین کا جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ ان میں اپنے فرق کیا رہ گیا؟ فرق کیا ہے؟ حسین کا جنازہ اٹھانا کمال نہیں ہے، حسین کے مشن کو نگاہ میں رکھ کے حسین کا جنازہ اٹھانا کمال ہے۔ کہ ہم اٹھا رہے ہیں تو یہ جس کا جنازہ ہمارے کندھے کے اوپر ہے اس کا مشن کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ ہم علم اٹھا رہے ہیں تو مقصد حضرت ابوالفضل عباس ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ ہمیں عباس کا مقصد ہی علم سجا ہمیں نکالنا ہے، نکال لیا علم، کوئی بہت بڑی بات نہیں، علم اٹھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن مقصد کے تحت اٹھانا کہ ہم اٹھا رہے ہیں کیا مقصد ہے۔ ہمیں تو ابھی یہ بھی نہیں معلوم، اگر کوئی غیر آ کے ہم سے سوال کر لے کہ یہ بتائیں آپ یہ سب اٹھاتے ہیں کیوں اٹھاتے ہیں، کیا مقصد ہے، ہمارے پاس کیا جواب ہے کہ ہم دیں گے کہ ہمارے باپ دادا اٹھاتے تھے تو ہم اٹھا رہے ہیں؟ یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ ہمارے خاندان میں اٹھتا ہوا آ رہا ہے تو ہم اٹھا رہے ہیں، یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ ہم ایک ایک چیز جو ہم انجام دے رہے ہیں اس کی دلیل ہونی چاہیے، یہ دلیل کی بنیاد پر ہے، خرافی عکاسی کی بنیاد پر نہیں کہ ہم نے خواب بنا لیا اور کہانیاں بنا لی، اس کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یہ عزاداری کرنے سے پہلے مقصد حسین کو نگاہ کیا سامنے رکھیں کہ حسین کا مقصد کیا تھا، حسین کا ارادہ کیا تھا، حسین نکلے کیوں تھے۔ جب آپ بھی گھر سے نکلے تو وہی ارادہ وہی مقصد کے تحت نکلے کہ ہم نکل تو رہے ہیں لیکن مقصد حسین کی حفاظت کریں گے، مقصد حسین کو انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ جب تک ہماری نگاہ میں یہ مقصد نہیں ہے نہ ہمارا ماتم کرنا فائدہ پہنچائے گا، نہ ہمارا گریا کرنا فائدہ پہنچائے گا، نہ مجلسوں میں شرکت کرنا فائدہ پہنچائے گا۔ وہ ہم سے بہتر کون جانے گا کہ کتنی عزاداریوں نے ہمیں فائدہ پہنچایا ہے، کتنی عزاداری نے ہمیں فائدہ پہنچایا ہے۔ اتنی مسلسل مجلسیں ہو رہی ہیں، انسان کھڑ جا رہا ہے مجلس میں لیکن مجلس کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی اثر پذیری نظر نہیں آ رہی۔ یہ کیوں؟ کیونکہ اس نے حسین کو تو یاد رکھا لیکن حسین کے مقصد کو فراموش کر گیا ہے۔ اور حسین کا مقصد اگر نگاہ کے سامنے رہے، مقصد حسین اگر نگاہوں کے سامنے ہے تو پھر اس انسان کو نہ مجمع کی ضرورت ہے اور نہ کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے،
کیونکہ مقصد حسین اس کے لیے اتنا قوت پیدا کر دے گا کہ وہ تنہا میدان میں ڈٹنے کے لیے وہ تنہا میدان میں ڈٹنے کے لیے کافی ہے. تو مقصد حسین کو نگاہ میں رکھیں. تاریخ اٹھا کے دیکھیں بھری پڑی ہوئی ہے. 2-3 افراد نے مل کر حسین کی فرشیادہ بچھائی ہے. مقصد حسین ہے. حسین کا مقصد کیا ہے؟ واجبات کی حفاظت کرنا، لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنا. یہ تمام چیزیں مقصد امام حسین علیہ السلام ہے. کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ مقصد امام حسین نہیں ہے. ہم جو بھی عمل انجام دے سب سے پہلے ہماری نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. ہم سنیں، مجلس میں جا رہے ہیں تو سننے کے لیے جائیں، اگر نہیں سننے کے لیے جا رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں تاکہ دوسروں کے اوپر غلط میسج اور پیغام نہ جائے. اگر ہم مجلسوں میں جا رہے ہیں اور شہدا میں نہیں بیٹھ سکتے، باہر کھڑے ہوئے ہیں، خیر گزرے ہیں تو کیا کہیں گے؟ انہیں تو معلوم ہی یہ غم کا مہینہ ہے. یہ اپنے امام کو یاد کر کے گریا کرتے ہیں جب دیکھیں گے کہ ان کا امام مارا گیا اور یہ ان کے چہروں پہ مسکرا رہا ہے. یہ اس طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ غلط پیغام جاتا ہے، دوسرے ہم سے بدظن ہوں گے. میں بارہا کہتا ہوں کہ ہم اپنے عمل کو ایسا بنائیں کہ جب لوگ دیکھیں تو کہیں کہ ہاں واقعی امام حسین کے غم میں غمگین ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا عمل جو ہے دوسروں کی اذیت کا سبب بن جائے. ہم اپنے عمل کو اس حساب سے درست کریں تاکہ جب تک ہمارا عمل درست نہیں ہوگا امام حسین علیہ السلام کا مشن آگے بڑھنے والا نہیں ہے. مشن امام حسین علیہ السلام کئی مرحلوں پر گزرا. جہاں پر امام حسین نے کو چھوڑا وہاں سے اس مشن کو لے کے سید سجاد اور زینب اولیاء مقام میں آگے تک پہنچایا. اور وہ مجلسوں کے ذریعے سے جو ہے علماء کے ذریعے خطبہ کے ذریعے سے امام حسین کا مقصد ہم تک پہنچا ہے. ہم صرف مجلسوں میں نہ جائیں بلکہ مجلس میں ساتھ جانے کے ساتھ ساتھ مجلس میں جو چیز بیان کی جا رہی ہے اسے غور و فکر کریں، کوشش کریں کہ ان میں سے ایک بات 10 مجلسیں ہو رہی ہیں، 10 مجلسیں میں اگر ایک بات ہم نے لی تو 10 چیزیں ہم تک پہنچی. اگر انسان اس پہ کوشش کرے کہ اپنے آپ کو ڈھالنے کی تو کوشش کرے گا. اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب انسان کا شکم مال حرام سے بھرا ہوا نہ ہو. مال حرام سے بھرا ہوا، اگر مال حرام سے بھرا ہوا ہے تو امام زمانہ کی بات بھی اثر کرنے والی ہے. امام حسین نے کیا کہا تھا رہتے ہو کہ میں جان رہا ہوں کہ تمہارے میرے باتوں کا اثر تمہارے اوپر کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ تم نے انہوں نے اپنے شکم میں ہمارے حرام کو بھر رکھا. یہ 2 مہینہ 8 دن نجس غذا چھوڑ دینے سے کسی کا شکم پاک نہیں ہو جاتا، یا رمضان میں چھوڑ دینے سے پاک نہیں ہو جاتا. جب تک حرام غذا شکم میں رہے گی تب تک کوئی بات اثر کرنے والی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں بہت سے افراد آپ کے زمانے میں بڑی مشکل ہے کہ نجس غذا سے بچا جائے، باہر رہتے ہیں، سفر میں، یہ تمام چیزیں ہیں یہ ہم سمجھ رہے ہیں. لیکن بہت سارے راستے بھی ہیں، انسان پیکنگ والا سامان کھا کے بھی رہ سکتا ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پیک سسٹم میں آتی ہیں، انسان کھا سکتا ہے انہیں. کچھ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہوٹل میں جا کے جو ہے بھر پیٹ کھانا کھائیں گے تو ہی ہم زندہ رہیں گے. حفاظت کرنی پڑتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شکم ہمارے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے. یہ جو ہم جتنا حرام کھائے، اور یہی وجہ ہے کہ حرام نے اس طریقے سے ہمارے شکم میں حرام بھر چکا ہے جس کی وجہ سے سننے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے اور ہمارا دل سخت ہو گیا ہے اور آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے ہیں. یہ مسائل میں امام حسین بیان کیا جاتا ہے لیکن انسان کا دل نہیں گریا گنا ہوتا ہے، انسان کی آنکھیں نہیں روتی ہیں. یہی وجہ ہے کہیں نہ کہیں 2 چیزیں ہیں، یا تو مال حرام نے جو ہے ہمارے اوپر غلبہ کیا ہے، یا گناہوں کے بوجھ نے ہمیں اتنا تباہ کیا ہے کہ ہم سید الشہداء کے مسائل سن کر گریا نہیں کر پاتے. عزیزان گرامی، تو گزارش یہی ہے کہ ہم مجلسوں میں کہیں بھی جائیں تو کوشش کریں کہ امام حسین کے مقصد کو خاص خیال رکھیں، ایسی چیزوں کو انجام نہ دیں کہ جو آزاداری کے اوپر اور آزاد آزاداری کے خلاف ہو. ہم کوشش کریں کہ جائیں اکثر انسان
میں نے یہ چیزیں بتائی تھیں کہ انسان جب اپنے گھر سے نکلے فرش ادا پر جانے کے لیے تو پاکوزو ہو کر جائے، پاک و پاکیزہ کے ساتھ جائے، طہارت کے ساتھ جائے۔ جب طہارت کے ساتھ جائے گا تو جب وہاں سے پیغام دیا جائے گا تو اس کے اندر جلدی اور فوری طور پر اثر کرے گا۔ دوسری چیز کہ جب ہم نکل رہے ہیں گھر سے تو نیت کر کے نکلیں گے کس ارادے سے جا رہے ہیں، کس مقصد کے تحت فرش ادا پہ جا رہے ہیں، اور پہنچ گئے فرش ادا پر تو جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کے بعد جو مجلسیں ہو رہی ہیں ان مجلسوں کو بتا کروائیں، اور اس کے بعد جب سید الشہداء کا ماتم برپا ہو تو ایسا نہیں ہوئے کہ ماتم ہو رہا ہو اور یہاں جو ہے ہم تبرک لے کر نکل جائیں، کیونکہ اگر ہم امام حسین کی مظلوم کا ماتم نہ کریں گے تو پھر حسین پر کون ہوئے گا۔ شہزادی نے کیا کہا تھا کہ جب محضر نامہ آیا تھا کہ بابا جب میں نہ ہوں گی، آپ نہ ہوں گے، علی نہ ہوں گے، حسن نہ ہوں گے تو بابا میرے لال پر پھر گریا کون کرے گا۔ نہیں نے اس وقت کیا کہا تھا کہ پروردگار عالم انہیں امت میں سے ایک امت کو ظاہر کرے گا کہ جو جوان تیرے جوان کا ماتم کریں گے، جو بوڑھے تیرے بوڑھے کا ماتم کریں گے، جو بچے تیرے بچے کا ماتم کریں گے۔ عزیزان کرام، تو یہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومی ہے کہ ہم جتنا بھی گریا کریں کم ہے۔ امام حسین کے جو زخم لگا ہے اس کا ہم پتہ نہیں کر سکتے۔ عزیزان کرام، جو مصیبتیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے برداشت کی ہیں، یہ ہمان جنہیں برسوں سے انتظار تھا، سالوں سے انتظار تھا، کہ جیسے ہم نے سنا کہ محرم کا مہینہ قریب آنے والا ہے، ہر انسان کی زندگی کیسے متوجہ ہونے لگی، انسان تڑپنے لگا اور اپنے گھروں کو اور خانوں کو آراستہ کرنے لگا کہ ہم میرا آقا و مولا مہمان ہونے والا ہے۔ اور وہ موقع بھی آیا کہ آج پہلی محرم ہو چکی اور پہلی محرم کا بھی سورج القریب غروب ہونے والا ہے اور دوسری محرم کا سورج شروع ہوگا۔ یہ دن بہت تیزی سے گزر جائیں گے۔ آج ہمیں انتظار تھا کہ محرم آئے گا، آج پہلی محرم بھی ہو چکی اور کل دوسری محرم ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، ہم ان ایام کو بہت بے چینی سے اور بے شوقہ سے گزاریں کہ یہ اشرا جو پھر گزر جائے گا وہ دوبارہ واپس آنے والا نہیں ہے، اور جو اگلے سال زندہ رہے گا اسے یہ عشرِ اولا میسر ہوگا۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام جب مکے سے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے امام چلے ہیں اور راستے میں ابھی امام حسین علیہ السلام کا قافلہ چل رہا تھا کہ ایک موقع وہ آیا کہ امام کے چہرے کی رمزت متغیر ہونے لگی۔ جیسے متغیر بھی جناب عباس قریب آئے، کہا آقا تو خیر تو ہے، آقا چہرے کی رنگت کا تبدیل ہونا بتا رہا ہے کہ شاید آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ کہا بات ایسا نہیں ہے، ذرا قافلہ روکو۔ ادھر قافلہ روکا گیا، امام حسین اترے، اترنے کے بعد امام بیٹھے ہوئے ہیں، جناب عباس قریب آئے، کہا کہ آقا بتائیں کیا ماجرا ہے، ایسی کیفیت اس عالم میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا ہے، جیسی کیفیت آج عباس کبھی دیکھنا چاہو گے۔ جناب عباس نے کہا تھا ہمیں دیکھنا ہے۔ امام حسین نے دونوں کو بلند کیا، کہا عباس دیکھو۔ اس نے دیکھا، کہا آقا یہ تو شہر کوفہ دکھائی دے رہا ہے۔ اے آقا یہ وہی کوفہ ہے کہ جہاں ہم بابا کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اے آقا یہ کوفہ ہے۔ کہا عباس ذرا اور دیکھو، غور سے جو کہا آقا دارالعمارہ دکھ رہا ہے۔ کہا دارالعمارہ کے اوپر جو نگاہ کی تو دیکھا دارالعمارہ کے اوپر جلاد تلوار کو لیے ہوئے ہے۔ کہا آقا جلاد ہے، ایک تلوار کو لیے ہوئے ہے اور ایک قیدی ہے کہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ پتے پشت بندھے ہوئے ہیں، سر جھکا ہوا ہے۔ کہا بات تم نے پہچانا نہیں؟ ارے یہ میرا بھائی مسلم ابن عقیل ہے، یہ مسلم ہے۔ جیسے ہی کہنا تھا ابھی گفتگو ہو رہی تھی، ادھر جلاد کی تلوار چلی، مسلم کے سر پہ پڑی، مسلم کے سر و تن میں جدائی ہوئی، ادھر مسلم کا ناشا پھینکانے ہی والا تھا کہ جناب عباس نے کہا تھا اتنی اجازت دے دیجیے کہ ہم پہنچ کے جناب مسلم کے لاشے کو اپنے ہاتھ میں لگا۔ بات گھبرا ہوئی، ذرا دارالعمارہ کے نیچے دیکھو۔ اب جب دارالعمارہ کے نیچے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک صحیفہ ہے، ایک صحیفہ ہے جو اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے فریاد کر رہی ہے، اے میرے بیٹے مسلم آ میری آغوش میں آ جا۔ کہا بات یہ کوئی اور نہیں، ارے میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ عزیزان گرامی، مسلم کی شہادت کے بعد بھی مسلم کے اوپر ظلم و ستم کرتا ہوا کوفے والوں نے روایت کے جملے ہیں کہ مسلم کے پیر میں رسن باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا اور
پھرانے کے بعد مسلم کے لاشے کو شہر کوفہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ ادھر حسین نے مسلم کی یتیمہ کو بلایا، بلانے کے بعد اپنے دانوں پر بیٹھایا، دست شفقت پھر رہے تھے۔ بچی نے پوچھا کہ چچا جان آپ مجھے دست شفقت ایسے پھیر رہے ہیں کہ جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے، آپ میرے سر پہ ایسے دست پھیر رہے ہیں کہ جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے، جیسے ہی کہنا تھے ایمان طرف ہے کہ عجب نہیں، میرا دل کہتا ہے کہ مولا آج تو آپ نے مسلم کی یتیمہ کے سر پہ دست شفقت پھیرا، لیکن کل آپ کی شہادت کے بعد سکینہ ہوگی، یہ شہادت کے بعد کوئی دست شفقت پھیرنے والا نہیں ہوگا۔ ارے جب بھی ہاتھ پڑے گا، کبھی تعزیرانے کے لیے، کبھی گوشوارے کے لیے، ارے میں بچی تماچوں کے تاپ سے جس کے چہرے کی رنگت مقام بر مقام بدلنے کے لیے